الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه وقال تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت کے چند ٹکڑے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو بیان کیا ہے۔ میں نے آج موضوع بنایا ہے کہ ہم قرآن اور قرآن کی اہمیت کو جانیں۔ اس وقت کے جو حالات ہیں ساری دنیا کے، اور قرآن پر اور اسلام پر جس قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں، تو ہمارے بہت سارے مسلمان، بھولے بھالے مسلمان بھی ان کے اعتراضات میں خاموش ہو جاتے ہیں۔ علم کی کمی کی وجہ سے، قرآن کو نہ جاننے کی وجہ سے، قرآن کی تعلیمات کو نہ جاننے کی وجہ سے ہم لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں چند مثال بھی دے دوں آپ کو، جیسے ابھی الیکشن سے پہلے واٹس ایپ پر اور اس پر ایک بات چلی تھی کہ عورتوں کے بارے میں قرآن میں تو ایسا لکھا ہے کہ عورت تمہاری کھیتی ہے۔ تو کہا دیکھو اسلام میں اور قرآن میں تو ایسا ہے کہ عورت کو تو کھیتی کی طرح پیش کیا ہے، یعنی بچے جنتے ہی جاؤ۔ حالانکہ قرآن کی اس آیت اور کس پس منظر میں نازل ہوئی، کیا حکم تھا، کن احکامات کو بیان کیے جا رہے تھے، وہ سب کو سمجھیں گے تو ہم چیز کو سمجھیں گے نا۔ قرآن کو وہ آدمی سمجھ سکتا ہے۔ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں عطا فرمائی، ایک تو کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کتاب اللہ کا جو علم ہے یہ حاصل ہوگا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے، تو کہا خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ کیا ہے، پورا قرآن ہے۔ اور قرآن ہم کو کون بتلائے گا، کون سمجھائے گا؟ قرآن ہم کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے، اور ان کے بعد صحابہ کرام نے جس طرح سے سمجھا ہے، جس پس منظر میں اس آیت کو اور ان چیزوں کو سمجھا ہے، اس پس منظر میں ہم کو سمجھائے گی تو ہم سمجھیں گے کہ یہ قرآن ہے۔ اسی لیے علماء کرام منع فرماتے ہیں تفسیر بالرائے سے، کہ قرآن میں کوئی اپنی رائے سے کوئی معاملہ پیش نہیں کر سکتا۔ ہاں، آپ قرآن میں غور و فکر، تدبر کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ قرآن میں خوب غور و فکر کرو، خوب تدبر کرو اور اس کی گہرائی تک پہنچو، کیونکہ کتاب اللہ جو ہے یہ قیامت تک کے لیے اور ابد الآباد ہے، یعنی قیامت ختم ہونے کے بعد قرآن کتاب اللہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے احادیث میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تورات کی تلاوت کرائی جائے گی۔ جس نبی سے جو کتاب جس نبی پر نازل ہوئی ہے، اس کی بھی قیامت میں میدان میں جب یعنی جہنمی اور جنتیوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو وہاں بھی قرآن تورات کی بھی تلاوت کی جائے گی۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہم نے بہت سنا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں گے، تو وہ زبور کی تلاوت کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ پورے قرآن کی تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، الحمد سے لے کر ناس تک۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب ہمیں دی ہے یہ ابد الآباد کے لیے، اور یہ ہم لوگ اصل میں کیا ہے کہ ہم لوگوں نے دین کے علم کو اور قرآن پاک کو کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا، اور اس میں بہت کمی رہی۔ یہ پچھلے 100-200 سالوں میں جو قرآن پاک کی طرف
عامتاً علماء کرام ہمارے یہاں بھی یہ ہے کہ احادیث کی طرف ہمارا بہت زیادہ زور ہے. میں اعتراضاً یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی جو ہماری کمیاں ہیں مجھ میں ہے، ہمارے معاشرے میں ہیں، ہمارے پورے عالم اسلام میں جو کمیاں ہیں، ہمارے ہندوستان میں بھی یہ بات پیش آئی کہ ہم نے قرآن کی طرف بہت کم کام کیا. جو شروع میں کام کر گئے مفسرین حضرات اور بہت سارے ہمارے 70-80 سال کے پہلے کے جو علماء کرام ہیں وہ کام کر گئے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، شاہ محمد مفتی اپنے معارف القرآن کے مولانا تقی عثمانی کے والد صاحب وہ معارف القرآن لکھ کر گئے. ایسے بہت سارے علماء اس کی تفاسیر لکھ کر گئے، لیکن مدارس میں بھی صرف ترجمہ پڑھا دیا جاتا ہے. جس اہتمام سے بخاری شریف، جس اہتمام سے مسلم شریف، جس اہتمام سے احادیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، اس اہتمام سے قرآن کو ہم کو سمجھایا نہیں جاتا. ہاں یہ ہے. اور قرآن کا آپ نے ختم قرآن جو ہوتا ہے ہمارے یہاں وہ عامتاً حفظ قرآن کا ختم قرآن ہوتا ہے مدارس میں بھی. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، اس کو ہم سمجھے کہ قرآن کس پس منظر میں نازل ہوا، بہت بہت ضروری ہے یہ. اب ہمارے لیے، ہمارے نوجوان آنے والوں کے لیے یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن پاک جس وقت نازل ہو رہا تھا بہت سارے اعتراضات ہیں قرآن پر، کیونکہ ہمارے پاس اصل چیز ہے وہ کتاب اللہ ہے. اور دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبوا عنی الا القرآن. آپ قرآن اور حدیث میں فرق کیسے کر سکیں گے؟ کیونکہ قرآن بھی تو اللہ کے نبی نے بیان کیا اور حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. تو مسلمان فرق کیسے کرے گے کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے؟ تو آپ دیکھو اللہ نے جو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترنا نازل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ مجھ سے قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہ لکھے. لا تکتبوا عنی الا القرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے قرآن کے علاوہ میرا کوئی لفظ آپ لکھے نہیں. اسی لیے احادیث جو جمع کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک بھی حدیث کسی صحابی نے جمع نہیں کی، تو بہت بات جمع ہوئی ہے. اور قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 سالہ زندگی میں پورا قرآن جمع ہو گیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن الگ چیز ہے اور حدیث الگ چیز ہے. حدیث کو بعد میں مرتب کیا گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد آئے اور پھر انہوں نے احادیث کو جمع کیا. تو قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی حفاظت کا معاملہ آپ دیکھو، ورنہ امت یہ کہتی اگر یہ چیز نہ ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اگر نہ فرمایا ہوتا کہ لا تکتبوا عنی الا القرآن کہ مجھ سے قرآن کے علاوہ کوئی چیز مت لکھنا، تو یہ مغالطہ ہو جاتا کہ یہ حدیث ہے یا یہ قرآن کا ٹکڑا ہے. تو اللہ نے حفاظت کا معاملہ قرآن کا شروع سے فرمایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے ایک تو معانی ہیں اور ایک اس کے الفاظ ہیں. تو الفاظ تو ظاہر ہے کہ اس کا آپ ترجمہ آپ پڑھ لیں گے قرآن کا کہ بھائی عربی کا اگر کوئی عربی دان ہے تو اس کے الفاظ پڑھ لے گا، لیکن اس کے معانی کون بیان کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ جلدی نہ کیجیے. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خوف طاری ہو جاتا. ہم سنتے ہیں وحی کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حالت کیفیت پیدا ہو جاتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں کچھ چھوٹ نہ جاوے، کوئی آیت نہ رہ جاوے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ابھی کون سی آیت بتائی، ابھی کون سی آیت بتائی، تو یہ کہیں رہ نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہ اپنی زبان کو حرکت جلدی عجلت کے لیے جلدی نہ کیجیے آپ. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ذمے ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا قرآن کا آپ کے منہ سے پڑھوانا، یہ بھی اللہ نے اپنے ذمے لیا. حفاظت دیکھو قرآن پاک کی. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اور اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ تو صرف الفاظ ہیں، اب اس کا بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی میرے ذمے ہے کہ اس کا کیا بیان ہے.
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے معنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائے۔ تو یہ جو شروع میں نے کہا ہے کہ تفسیر بھی رائے کہ ہر آدمی اپنی طرف سے قرآن کے بارے میں کچھ کہنے نہ لگ جائے، تو وہ جو آیت جس پر جو اعتراض کیا گیا تھا کہ عورت کھیتی کے معنی میں ہے، تو عورت یعنی مسلمانوں کے یہاں قرآن میں یہ لکھا ہے سورہ بقرہ کو قرآن میں سے نکال دو، فلانی سورت کو نکال دو، یہ سورت کو نکال دو، بہت سارے اعتراضات ہیں۔ تو وہ اس پس منظر میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جو ذکر آ رہا ہے کہ عورت سے آدمی شہوت کرے گا، یعنی اپنی ضرورت کو پورا کرے گا، تو وہ آگے کے راستے سے پورا کرے گا، دوسرا کوئی اور راستہ استعمال نہیں کر سکتا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے۔ اس پس منظر میں یہ ہے کہ کھیتی اس معنی میں ہے کہ آپ دانہ ڈالیں گے تو بیج اگے گا کھیتی میں، اور اگر کھیتی کی جگہ نہیں ہے وہاں آپ دانہ ڈالیں گے تو وہ دانہ آپ کا اگے گا نہیں، تو اس پس منظر میں وہ ہے۔ تو یہ ہم کو علماء کرام سمجھائیں گے، ہم جو ہمارے مسجدوں کے امام وغیرہ ہیں ان سے ہم بیٹھیں گے، ان سے پڑھیں گے، ان سے معلوم کریں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ دوسری قرآن کا معجزہ، قرآن عاجز کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سے لے کر کئی مرتبہ قرآن میں 5 یا 6 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مثال اس کے مطابق کوئی چیز آپ لے کر آؤ۔ اور دیکھو قرآن کے بارے میں یہ بھی اعتراض ہوتا ہے، میں اس میں زیادہ دیکھتا ہوں، میں ایسے ویڈیو وغیرہ زیادہ دینی جو مطلب میں جو ہمارے خلاف ہوتے ہیں کہ بھائی قرآن عربی میں کیوں اترا، یہ بھی سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آسان زبان میں اتارنا چاہیے۔ گجراتی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو گجراتی میں اتارنا چاہیے، اردو داں بولے گا کہ اللہ کو اردو میں اتارنا چاہیے، انگلش دان بولے گا کہ انگلش میں اتارنا چاہیے۔ ہر آدمی اپنی زبان کے بارے میں بولے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہدایت دینی تھی تو یہ زبان میں اتارتے، وہ بولتا ہے یہ زبان میں اتار دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زبانوں میں بھی سب سے اعلیٰ جو زبان تھی اس میں اتار دیا۔ اور آپ دیکھو آج 1400 سال کے بعد آپ کی مسجد کے امام اور ہمارے علماء آج بھی جو غیر عربی ہے، جو عربی جانتے نہیں تھے، جن کی نسلوں میں کبھی عربی نہیں پڑھا گیا، لیکن وہ قرآن کو سمجھ کر آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ کوئی ایسی زبان میں قرآن کو اتارا جاتا جو عام ہوتی اور جو سب سے اعلیٰ ہوتی اور جو اللہ کی زبان ہوتی اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہوتی، اس زبان میں قرآن کو اتارا گیا۔ دوسری ایک بات یہ تھی کہ اس وقت ساری دنیا میں کلام کے اندر سب سے اعلیٰ جو قوم تھی اس وقت پوری دنیا میں، پوری زمین پر، وہ عربی زبان تھی۔ عربی زبان کا اس وقت دنیا کی کوئی زبان مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے عرب کے علاوہ جتنی دنیا ہے اس کو عجم بولتے ہیں۔ گونگا، عجم کے معنی ہے گونگا، یعنی عربوں کے یہاں یہ مشہور تھا کہ ہم عربی ہے، یعنی بولنے والے تو ہم ہیں، زبان تو ہمارے پاس ہے، باقی ساری دنیا کیا ہے؟ گونگی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے بہترین زبان تھی اس زبان میں قرآن پاک کو اتارا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے، کیونکہ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں تو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے بیان کو کہ قرآن، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خلقہ القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق ہے وہ پورا قرآن ہے۔ تو قرآن اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ کتابی شکل میں کعبہ پر اتار دیتے، کتاب رکھ دیتے کہ یہ قرآن ہے پڑھ لو، کون پڑھ سکتا تھا؟ کون اس کے معنی کو سمجھ سکتا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ، پوری زندگی میں 23 سالہ میں تھوڑا تھوڑا قرآن اتارتے گئے، اور اس کے معنی کو، اس کی تفاسیر کو عبداللہ ابن مسعود، ابن عباس اور بہت سارے صحابہ کرام، 7 یا 8 ایسے صحابہ کرام ہیں جو قرآن کے معنی کو بھی جاننے والے تھے۔ آج میں اپنی طرف سے قرآن کے کوئی معنی کو گھڑ نہیں سکتا، میں تدبر اور فکر کر سکتا ہوں اس معنی کو لے کر، لیکن میں اپنی طرف سے اپنی کوئی رائے اس میں پیش نہیں کر سکتا، ہاں تدبر کے بعد۔ اسی لیے قرآن جو ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی چیز آج کے ماحول میں، قرآن قیامت تک کے لیے، قرآن کی آیت آپ کا ہر زمانے میں، ہر زمانے کے لوگوں کے ساتھ جڑتی رہتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ قرآن میں ایک آیت ہے جو ایک مشرکین مکہ میں ایک مشرک تھا کہ جو لہو العب، یعنی یہ ناچ گانے کے باجے وغیرہ بجانے کا اس کو شوق تھا اور وہ بجاتا تھا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔
ہمارے استاد تھے مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی راندہ اشرف احمد، جن سے میں ترمذی شریف پڑھی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا آج ہم ترجمہ کریں گے، یعنی یہ 30 سال پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں، 1995 میں، اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ اس آیت کا ترجمہ ابھی ہمارے اوپر فٹ ہوتا ہے ٹی وی پر، کہ یہ بھی لہو الحدیث ہے۔ تو قرآن کی اس طرح کا جو آپ تدبر اور غور و فکر کریں تو یہ تو جائز ہے، لیکن اس کے جو اصل معانی ہیں اس میں آپ کو تفسیر دیکھنی پڑے گی، آپ کو جاننا پڑے گا علماء کرام سے کہ یہ آیت کس پس منظر میں ہے۔ اسی لیے دیکھو الصلاۃ، اب صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں نماز، آپ لغت اٹھا کر دیکھیں گے تو صلاۃ کے معنی درود کے بھی ہے، صلاۃ کے معنی دعا کے بھی ہے، صلاۃ کے معنی اس طرح کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیئت پڑھ کر جو ہم کو بتائی نماز، اس کے معنی میں بھی ہے۔ تو اب اس سے بھی لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ ہمارے پڑوس کے ملک میں ایک فرقہ تھا، وہ اس طرح گمراہ ہو گیا کہ کہا صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، صرف آپ کو دعا کرنی ہے، نماز کا رکوع کا اور سجدے کا اور اس طرح کی پوری نماز کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ صرف دعا کر لو نماز کے ٹائم پہ، آپ کی کیا ہو گئی؟ نماز ہو گئی۔ یہ گمراہ ہو سکتے ہیں اس طرح ظاہری معنی لے کر آپ۔ تو اس کے لیے ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ یہاں صلاۃ کس معنی میں ہے، یہاں صلاۃ کس معنی میں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، تو میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قرآن بھی سکھایا، اس کے معنی بھی ہم کو بتلائے، اس کی حکمت بھی ہم کو بتلائی، اور تزکیہ نفس بھی فرمایا، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس بھی کیا۔ تو زکوٰۃ کے معنی تو تزکیہ نفس کے ہے، پاکی کے بھی ہے، زکوٰۃ کے معنی صاف صفائی کے بھی معنی ہے۔ تو آپ قرآن میں دیکھیں گے تو قرآن میں تو زکوٰۃ کہیں ہے ہی نہیں اگر آپ اس طرح دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو کوئی کہے گا زکوٰۃ سے مراد تو پاکی ناپاکی کے ہے، زکوٰۃ پیسے کی دینے کی زکوٰۃ کہاں ہے؟ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے کہ یہاں زکوٰۃ کس معنی میں ہے، یہاں زکوٰۃ کس معنی میں ہے، اور یہاں کس معنی میں۔ تو یہ جو قرآن، اور قرآن کا معجزہ ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شعراء، میں نے جو کہا کہ عربی زبان میں کہ عرب بولنے والے تھے اور ساری دنیا گونگی تھی، تو جب حج کا موسم اس زمانے میں بھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے حج تو ہوتا رہا، چاہے اس میں غلطیاں آئی اور پھر بت پرستی شروع ہو گئی وہ، لیکن حج کا میلہ تو لگتا تھا، اور ہر سال یہ ہوتا تھا کہ اس میلے میں شاعروں کا مقابلہ ہوتا تھا، اور امرؤ القیس جو عرب کا ایک بہت مشہور شاعر تھا، بہت بڑا شاعر تھا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، تو وہ اس نے جب ایک مرتبہ چند اشعار ایسے پڑھے، اور یہ ترتیب تھی کہ جس کے اشعار سب سے اعلیٰ ہوتے تھے اس کو کعبۃ اللہ کے اندر لگا دیے جاتے تھے، کہ اس وقت اس سال جو اشعار کا مقابلہ ہوا ہے اس میں فرسٹ پرائز یہ ہے، اور اس کے اشعار اللہ کے گھر میں لگے رہیں گے، تو اللہ کے گھر میں لگے رہتے تھے۔ امرؤ القیس کے اشعار تقریباً 8 یا 9 سال تک کوئی شاعر اس کا مقابلہ نہیں کر سکا، لیکن جب سورہ ہود نازل ہوئی 11ویں پارے کے آخر سے جو شروع ہوتی ہے الف لام را سے، اور 12ویں پارے کے سورہ یوسف سے پہلے ختم ہوتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے جو واقعات بیان کیے ہیں، تو امرؤ القیس کی بہن وہ بھی شاعرہ تھی، وہ بھی بہترین شاعر تھی، اس نے جب سورہ ہود سنی تو وہ خود کعبے میں گئی اور اس پرچے کو پھاڑ دیا، کہا اس سے بہتر کلام کسی کا نہیں ہو سکتا، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی اور چیز کا کلام ہے، یہ کسی اور جگہ سے آیا ہے، یہ محمد کا کلام بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں کتاب اللہ دی گئی ہے، بہت مختصر وقت ہوتا ہے تو اس میں سب باتوں کو سمیٹنی ہوتی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کتاب دی ہے ہم اس کی قدر جانیں، اس کو ہم پڑھیں، کم سے کم ہم نماز میں جو صورتیں پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں ہم کیا بتایا گیا، الحمد کے جو الحمد پڑھتے ہیں ہم قرآن میں سورہ فاتحہ، اس کا ترجمہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ قرآن یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے، یہ چیز بھی ایک سمجھ لو، قرآن اترا ہے صرف صحابہ کے لیے، صرف تابعین کے لیے، صرف تبع تابعین کے لیے، صرف اولیاء اللہ کے لیے، صرف علماء کرام کے لیے نہیں، ساری امت کے لیے اترا ہے۔ یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کو سمجھے۔ آپ کہیں گے مولانا آپ سب کہاں مدرسے میں پڑھنے جائیں گے؟ ارے بھائی سب کو مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن ہر محلے میں آپ کو عالم ملے گا، ہر مسجدوں میں امام ہے، اور اب تو بہت سارے ایسے ترجمے ہیں ہر زبان میں مل جاتے ہیں، آپ اس کو لے کر
کسی آپ امام صاحب کے پاس، کسی عالم کے پاس آپ بیٹھ کر تھوڑا تھوڑا ایک صفحہ آدھا صفحہ آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ ہم سے کیا خطاب کرتے ہیں، اللہ ہم سے کیا فرماتے ہیں۔ قرآن تو آپ دیکھو، یہ درس قرآن جب شروع ہوا ہمارے یہاں اس کا سلسلہ بہت ساری مسجدوں میں بلساڑ میں ماشاءاللہ اس کا بہت اثر پڑتا ہے کہ قرآن ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ قرآن اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہم سے بیانات میں سن لیتے ہیں، علماء کرام سے چند آیتیں چند چیزیں سن لیتے ہیں، بس وہی ہم کو معلوم ہے۔ قرآن میں کتنی چیزیں ہیں ہمارے علاوہ دوسری قومیں جب اس کو پڑھتی ہے تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتی ہے، اور ہم مسلمان ہو کر ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کی طرف بھی میں آپ کی توجہ ڈالتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو قرآن کی طرف متوجہ کرے، ہمارے علماء کرام کو بھی متوجہ کرے، ہمارے عوام کو بھی متوجہ کرے، اور اس کی ہم کوششیں کریں کہ ہم اس کو پڑھیں۔ اور دوسری چیز تھی جو میں نے حدیث تلاوت کی تھی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین وہ شخص ہے، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ہم علماء دین کی بھی قدر کریں، ہم اپنے مسجد کے اماموں کی، مؤذن صاحب کی، اور جتنے ہمارے حفاظ کرام ہیں، ہمارے یہاں علماء کرام آنے والے ہیں، کہ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو لے کر چلے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ ہاں دونوں طرف کمزوری ہے۔ میں اس بات کو اس لیے بہت آسانی سے پیش کرتا ہوں کہ میں کسی مسجد کا امام نہیں ہوں، میں کسی ٹرسٹ کا بندہ ہوا نہیں ہوں، تو مجھے بہت آسان ہوتا ہے یہ بات کہنا کہ ہمارے مسجدوں کے امام کی، یعنی ہم ذمہ داروں سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ ہم ان کی تنخواہوں کی طرف دھیان دیں۔ ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو مدارس بھی بہت اچھا انتظام کیا ہے آپ لوگوں نے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے ابھی تنخواہ بھی بڑھائی ہے، ابھی مجھے پتہ چلا ماشاءاللہ مدرسین کی، تو اس کی طرف بھی ہم دھیان دیں، ہمارے اماموں کی طرف ہمارے۔ اور غلطی دونوں طرف کی ہے بھائی، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر علماء پاک ہے گناہوں سے، انبیاء صرف معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ بھائی سب گنہگار، مجھ میں بھی بہت ساری کمیاں ہیں، میں جانتا ہوں مجھ میں کیا کمیاں ہیں۔ تو ہر آدمی، ہم کوئی ایک بات پکڑ کر کسی امام کی، کسی مولانا کی ایک دو بات پکڑ کر ہم ان کے پیچھے پڑ جائے گا کہ علماء ایسے ہوتے ہیں، ہم بہت آسانی سے بول دیتے ہیں۔ تو بھائی وہ غلطی سے پاک نہیں، وہ بھی اسی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، ان کو بھی اسی معاشرے میں رہنا ہے اور اسی طرح ان کو بھی زندگی گزارنا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور ساری امت کو قرآن کی طرف سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی اہمیت کو ہم جانیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن علوم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت وعلیہ انیب۔